گردن راوی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ گورنر صاحب کو تھپڑ رسید کر دیتا ہے. اچھا پنجاب اسمبلی کے ہاتھے میں. اور یہ کہتا ہے جی کہ چلیں گھسیٹتے ہوئے ان کو لے آتے. اس کے بعد کی کہانی اور ہے, کئی روایتیں موجود ہیں, لیکن نوید سعید نے ایک دفعہ جو کہا گیا تھا اس کو اوبے کر لیا اور سلمان تاثیر کی اہانت, توہین, تضحیک جو بھی کہیں وہ اچھے انداز میں برملا پبلکلی کی. یہ واقعہ ایسا تھا, کہنے کو لوگ یہ کہیں گے کہ عام تھانہ دار ہو تو ڈر جائے کہ لو جی میری اب کم بختی آئی, کل کو پیپلز پارٹی حکومت میں آئے گی تو اب بھگتنا پڑے گا یہ سب کچھ. نوید سعید نے خود فون کر کر کے لوگوں کو بتایا کہ میں نے گورنر کو پکڑا ہے اور ایسے کیا ہے, ان کی توہین کی ہے. توہین کی. اسے پورا کریڈٹ لیا, پاؤں رکھا اس پہ, اس ایونٹ پہ. پیپلز پارٹی ایک قومی سیاسی جماعت ہے, اس نے نہیں یہ جوابی حملہ کیا کہ جی ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں, ہم اقتدار میں آگے یوں کر دیں گے, فلاں کر دیں گے, تن دیں گے. کوئی ریئیکشن نہیں آیا پیپلز پارٹی کا. لیکن یہ واقعہ ہوا پنجاب میں. اب سندھ کی سرزمین پہ رانا مقبول صاحب آئی جی سندھ لگ گئے. رانا صاحب آئی جی سندھ لگے تو وہاں ایک سندھ ہائی کورٹ کے سرونگ سٹنگ جج جسٹس نظام الدین قتل ہو گئے. ان کے مرڈر کے بعد عجیب صورتحال تھی. کہتے ہیں جسٹس نظام الدین کو سندھ کی دو بڑی سیاسی شخصیات نے پنجاب کے اجرتی قاتلوں کے ہاتھوں مروا دیا. اچھا یہ کہا یہ گیا. سندھ کے میڈیا میں خبر آئی 95-96 کی بات ہے غالباً, کہ پنجاب کے اجرتی قاتلوں کے ذریعے جسٹس نظام الدین کو قتل کروا دیا. قتل کیا گیا. ایک بڑے قومی اخبار نے لفظ شہید استعمال کیا, اب تک میرے پاس محفوظ ہیں وہ ساری باتیں. اب میڈیا نے پہلے 2-3 دن تو نام نہیں لکھے, پھر فالو اپ سٹوریز میں یہ نام آئے کہ لاہور کے 2 کرمنل اندرون لوہاری گیٹ کے محمد شفیق عرف بابا اور محمد حنیف عرف نیفا, 2 بھائی سگے, نیفا بابا نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے قتل کیا. اچھا رانا مقبول صاحب نے وہاں بیٹھ کے یہ ڈیوٹی یہاں نوید سعید کو دے دی پنجاب میں کہ نیفا بابا پکڑو, کہاں ہے یہ, کون ہے, کس طرح ہوا. وہ خیر لگ گئے پیچھے, نوید سعید اینڈ کمپنی ساری ٹیم لگ گئی. ان کو اطلاع ملتی ہے کہ یہ کراچی کے ایک لڑکی سے ملنے نیفا جاتا ہے وہاں پہ سندھ میں, ٹھیک ہے, اس سے اس کے مراسم میں تعلقات ٹھیک ہے. انہوں نے اس کے گھر کا تھڑا مار لیا. نیفا اور بابا دونوں بھائی آئے, وہاں سے ان کو پکڑ لیا. اچھا ان کو بھی جسٹس کے قاتلوں کو نوید سعید نے گرفتار کیا آئی جی سندھ رانا مقبول کے احکامات پہ, اور کراچی میں ہی گرفتار کیا انہیں. کراچی میں گرفتار کر کے لاہور لایا گیا بذریعہ جہاز. اچھا اب لاہور کی کہانی میں آئی وٹنس اکاؤنٹ. لاہور کا پرانا ایئرپورٹ, وہاں باقاعدہ کرفیو کا سما, جس فلائٹ سے کراچی کے اخباروں نے خبر دے دی لاہور میں بھی چھپ گئی کہ نیفا اور بابا پنجاب پولیس نے گرفتار کر لیے. نوید سعید صاحب لے کے لاہور آ رہے ہیں. لاہور کے باہر پولیس کی ایک بھاری نفری تعینات ہے, ڈی ایس پی بی ایس پی بھی, کہ بڑا کرمنل آ رہا ہے. پہلے تو لوگ کہا گیا کہ کسی کے استقبال کے لیے کھڑے لوگ, ویلکمی, خوش آمدیدی ہیں. ان کا نہیں, یہ نوید سعید لے کے آ رہا ہے بڑے خوفناک کرمنل, جسٹس نظام الدین کے قاتل. وہ یہاں آئے. قومی اخبار کا ایک فوٹوگرافر مجھے بتاتا ہے کہ میں جو میرے کراچی سے عمرہ کر کے عزیز آ رہے تھے, میں ان کو ویلکم کرنے اتارنے کے لیے ہار لے کے کھڑے تھے ہم لوگ, تو پتہ لگا کہ نوید سعید 2-3 بندوں کو پکڑ کے گرفتار کر کے لا رہا ہے, ساتھ پولیس حملہ ہے. کہتے ہیں میں نے وہاں تصویر بنا لی, ان کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں. کہتا ہے بعد میں مجھے پتہ لگا کہ یہ نیفا اور بابا ہیں. اچھا یہ تو بڑے نامی گرامی کرمنلز ہیں. اس فوٹوگرافر کے زبانی بتا رہا ہوں. اس نے کہا میں نے تصویر بنا لی. جب تصویر بن گئی تو نوید سعید تو تھا شوقین سا آدمی, انہوں نے کہا کی کرنے, انہوں نے کہا سر نہیں کتنے نہیں جانتی, بے فکر ہو. اس نے چھاپی تو کہیں نہ, لیکن اپنے پاس تو محفوظ کر لی کہ کس کو لے کے آیا ہے نوید سعید, نیفا اور بابا کو ہتھکڑیوں میں, بیڑیوں میں. پولیس کی گاڑی میں بٹھایا, پولیس کی گاڑی میں بٹھا کے وہ چلے گئے. جب لے گئے تو نوید سعید کا ماتھا ٹھنکا, اس نے بات کی اپنے افسروں جنہوں نے بھیجا تھا کہ سر یہ بات, ان کا اوکے.
حکم جاری ہو گیا کہ ان کو انجام کو پہنچا دو. فل فرائی کر دو انہیں. فل فرائی آپ آج کہہ رہے ہیں وہ دور میں نہیں تھا, یہ ان کا انجام کو پہنچا دو. نوید سعید نے کہا کہ وہ جو کیمرہ مین تھا, فوٹوگرافر, وہ جو اخبار تھے چینل پہ, فوٹوگرافر نے تصویر محفوظ کی ہوئی ہے, پولیس کسٹڈی میں لے کے آئے تو یہ مجھ پہ پڑ جائے گی. اعلیٰ حکام کے حکم پر, ہدایت پر, یہ رانا فاروق صاحب مرحوم اور بہت سے لوگ تھے, ان کے حوالے کر دیا گیا. انہوں نے مشکیں کس کے اس کو چھوڑا پولیس مقابلے کے لیے, اور کہانی بنا دی کہ ساتھی چھڑوانے آئے, ان کی فائرنگ سے مارا گیا. 100 سے زائد گولیاں لگی تھیں. کس کو؟ نیفے کو. اچھا. محمد حنیف النیفا, لوہاری منڈی کا رہنے والا. کس نے بتایا مجھے؟ پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر اظہر بھٹی سے, انہوں نے بتایا, وہ جنگ میں بھی کام کرتے تھے. مجھے یہ بتایا اندرون شہر لوہاری کے 2 ان نوجوانوں نے جنہوں نے نیفا کو غسل دیا. انہوں نے کہا کہ یہ آئی وٹنس اکاؤنٹ دے رہا ہوں, ملک قاسم اور روفی بھائی, انہوں نے غسل دیا. جب انہوں نے غسل دیا تو انہوں نے کہا کہ اس کا جسم اور اس کی ہڈیاں جدا تھیں, گوشت اور پوست الگ الگ تھا. ہم جہاں اس کو صاف کرنے کے لیے جسم پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو گوشت کے لوتھڑے ہاتھ پہ آئے تھے. یعنی کہ پہلے ٹارچر کیا گیا, پھر گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا, اس کو مار دیا گیا, مر جاتا ہے. شفیق عرف بابا کوئی پتہ نہیں کہاں گیا, اس کو پولیس کسٹڈی میں رکھا ہوگا. ایک بھائی کو مار دیا, اس کو دوسرے کو ڈرایا ہوگا کہ کوئی کاروائی نہ ہو اس لیے پکڑ لیتے ہیں. یہ نیفے کو انہوں نے فارغ کر دیا. ادھر کراچی میں یہ بات زباں زدِ عام ہو گئی میڈیا کے ذریعے کہ پنجاب پولیس نے اپنے ہی طرف سے بھجوائے گئے, اپنے ہی صوبے کی طرف سے آئے اجرتی قاتلوں کو انجام تک پہنچا دیا. جسٹس نظام کے قاتل اپنے انجام کو پہنچ گئے. نیفے بابا, نیفے کا پتہ لگ گیا, مر گیا. بابے کا پتہ نہیں چلا, وہ پولیس کسٹڈی میں تھا, بعد میں مرا. لیکن ایک بات پھیل گئی کہ نوید سعید نے مارا, نوید سعید نے مارا, نوید سعید نے مارا. نہیں, نوید سعید نے, یہ فاروق وغیرہ نے مارا, جنہوں نے بھی مارا, جو حکم دیا ایس ایس پی نے, ڈی آئی جی نے, آئی جی نے, کسی نے کہ یہاں اس کو, انہوں نے مار دیا, وہ مر گیا. اس کے والد تھے مرحوم چودھری عید محمد, عیدو, نیفا کے والد. اچھا. نیفا کے والد کا نام تھا چودھری عیدہ, اندرون شہر کا رہنے والا, راج مزدور تھا, مستری. اچھا ایک اور بات ہوں, نیفا اور بابا دونوں بھائی زبردست معمار تھے, میسن معمار تھے, بڑے بڑے اونچے گھر بناتے تھے. اندرون لاہوری میں بہت سے گھر میں نے دیکھے ہیں, ان کے گھر کے سامنے تو میدان ہے, وہاں بھی دیکھا. اب اس کے گرد و نواح کے جتنے گھر تھے سب انہوں نے بنائے. کچھ فاصلے پہ وہی یعنی مزدوری کا کام کرتے تھے, محنت کش تھے. چودھری عیدو نہیں سکھایا تھا اپنے بچوں کو, طاقتور تھے, جاندار تھے, لیکن اٹھنا بیٹھنا جن لوگوں کے ساتھ تھا. پہلے آپ کو پتا ہے کہ بلا ٹرکوں والا مرحوم امیر الدین بلا, ان کو بھی, لیکن ان سے تعلق بھی پہلے تھے نا ان کے, وہاں ڈیرے پہ ان کے اڈے پہ بیٹھتے تھے, یہ بھی لوگوں نے بتایا ہمیں. اس وقت سے لے کے اور یہ کرمنل بننے تک کی کہانی میں سب سے اہم ایشو یہ تھا کہ چودھری عید محمد نے ہائی کورٹ میں ریٹ کر دی. ان کا ایک وکیل تھے دوست, لوہاری کے رہنے والے, میں ان کو ملا ہوں, ڈسٹرکٹ بار, ہائی کورٹ بار کے رہنما بھی ساتھ تھے. انہوں نے پٹیشن کر دی جا کے, اور گواہ کے طور پر, شہادت کے طور پر وہ تصویر پیش کی جو قومی اخبار کے ایک فوٹوگرافر نے اتاری تھی کہ جناب یہ دیکھیں کسٹڈی میں کون لے کے آیا, نوید سعید. عدالت نے طلب کر لیا.